یہ جس طرح سے نماز کا طریقہ ان لوگوں نے مل بانٹ کر بنایا ہوا ہے، ان سے آپ مولویوں سے جب بھی حدیث پر سوال کرتے ہیں تو یہ آپ سے آگے سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن مکمل کتاب ہے تو اس کے اندر نکاح کا طریقہ دکھا دو، اس کے اندر نماز کا طریقہ دکھا دو، اس کے اندر نماز جنازہ کا طریقہ دکھا دو۔ ہمیشہ یہ مولویوں کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو اہل سنت کے مولوی ہیں، سنی مذہب کے جو ٹھیکیدار فاؤنڈرز ہیں، وہ ان مولویوں کو، اپنے مریدوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ قرآن جو ہے وہ ایک اکیلی کتاب ہے اسلام کی، اس کے ساتھ اور کوئی کتاب نہیں ہے، تو آپ نے ان سے یہ سوال پوچھنے ہیں کہ نماز کا طریقہ دکھا دو، اس میں نماز جنازہ کا طریقہ دکھا دو، اس میں نکاح کا طریقہ دکھا دو، اس میں میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ مذہب اور فرقے والوں نے مل بانٹ کر آپس میں دعائیں بنائی ہوئی ہیں، کھانا کھانے کی دعا بنائی ہوئی ہے، کپڑے پہننے کی دعا بنائی ہوئی ہے، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا بنائی ہوئی ہے، گاڑی چلانے کی دعا بنائی ہوئی ہے، واش روم جانے کی دعا بنائی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے مل بانٹ کر اور ان کے بڑے مولویوں نے مل بانٹ کر آپس کی رضامندی سے مردہ دفنانے کی دعا بنائی ہوئی ہے، یہ نکاح کرانے کی دعا بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر نماز کا جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے سجدہ، رکوع اور قیام۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح بیان کی ہیں اور کئی دفعہ کی ہیں۔ اور نکاح بہت سمپل ہے کرانا، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے یہ دو انسانوں کے درمیان، جس میں دونوں کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ دونوں جو ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے، یہ سنی مذہب والے اور شیعہ مذہب والے یہ کام کرنے سے پہلے تھوڑی سی دعا پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ کھانا کھانے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دعا ہے۔ تو اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھو گے تو کیا آپ کا کھانا حرام ہو جائے گا؟ کیا آپ کا کھانا قبول نہیں کیا جائے گا؟ کہ اندر کیا وہ کام نہیں کرے گا؟ یہ کیا بے وقوفوں والی دلیل دیتے ہیں؟ تو اسی طرح سے یہ دعا انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور یہ دعا پڑھتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، یہ غداری کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بلا جھجک پوچھنا چاہیے۔